وجہ سے اسلام کو چھوڑے. بالکل ہم اس کے اوپر نظر رکھیں گے. منزہ جی کی آواز کی قسم جو ابھی نہیں آ رہی، کچھ دیر پہلے آ رہی تھی، کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی. انٹرنیٹ کی قسم کیا ہو گیا آواز نہیں آ رہی. قسم وعدے پیار وفا سب باتیں ہیں باتوں کا کیا. قسم وعدے پیار وفا سب باتیں ہیں ٹھیک ہے باتوں کا. ہاں بھائی آ رہی ہے ابھی آپ کی آواز. اچھا میں نے کہا آفس میں ہوں میں ابھی، اسی لیے تھوڑا سا مشکل ہے. ہاں کوئی بات نہیں ہے بھائی، جب آپ ان فری کمنگ ہو ڈیز تو آئی بی. ہی جوائن کریں. آپ میں جب تک اگر اسٹریم پہ ہوں فری ہو جاتے ہیں تو جوائن کرے. میں ابھی قسمیں کھانے میں مصروف ہوں، تو ہر چیز کی قسم کھانے اتنی کا قسمیں ہے. نہ کہیں کہ اللہ آپ کو نیچے آ کے پکڑ لے. کچھ تو آدھی کچھ تو ہمارے قسم غیرت کھا لیں گی. دکھائے، کچھ تو غیرت دکھائے. شاید اسی وجہ سے تو آ جائے دھرتی پہ. دیکھ فاطمہ میں ہوں، میں ہوں، میں قسم نہیں کھا رہا تھا، میں ہوں، وہ تو بھی پروف کر دے. تو قسم آج تو اس کی قسم کی پولا تو کھولنا ہے. تو بالکل تو اللہ اور ان کے رسول کی قسم ہاتھ رکھ کے نہیں کھانا، وہ بھی قسم. ایسا تو میں قسم ہر چیز کی کھا سکتی ہوں جیسا اللہ کھا رہا ہے. نہیں قسم ہے اس واٹس ایپ کی قسم جو ہر دن ایک اسٹیٹس ڈالتا ہے لیکن جواب نہیں دیتا. قسم ہے اس آواز کی قسم جو فاطمہ کے کانوں میں گونجتی ہے. ایک ایکسٹرا قسم کھا رہا ہوں میں. یہ قسم اپنی طرف سے ہے فاطمہ جی. ہاں ایک ایکسٹرا قسم کھا رہا ہوں میں. منزہ جی نہیں ہے شاید اسٹیج پہ، چلی بیزی ہو گئی. تو یہ قسم ایک خاص قسم ہے. قسم ہے اس آواز کی قسم جو فاطمہ کے کانوں میں گونجتی ہے. قسم ہے اس آواز کی مٹھاس کی قسم جو فاطمہ کو مدہوش کرتی ہے. قسم ہے اس آواز کی جو فاطمہ اس کی آواز میں کھو جاتی ہے. تو ایسی ایک آواز ہے جو فاطمہ کو بھی پسند ہے. تو میں اس پسند والی آواز کی قسم کھاتی ہوں کہ یہ اسلام جو ہے نا بہت جھوٹا ہے، بہت جھوٹا ہے. قسم ہے اس آواز کی جو میرے دل کی گہرائیوں میں اترتی ہے، جو اسے پکارنے پر مجبور کرتی ہے. وہ آس پاس ہوتی ہے میرے لیکن میری نہیں ہوتی. وہ آس پاس ہوتی ہے میرے لیکن وہ فاطمہ کی نہیں ہوتی. تو ایسے چیزاں بھی ہمارے آس پاس ہوتے جو ہمارا حق نہیں ہوتا لیکن ہمیں اچھی لگتی. تو ایسے بہت سے چیزاں ہیں. کیا بات ہے فاطمہ جی، آپ کی آواز میں بڑا درد ہے. کافر تیرے کفر کی قسم، کافر تیرے کفر کی قسم، میں تیرے اس انکار کی قسم جو تو بولتا تو سچ ہے لیکن پھر بھی تو کافر ہے. ارے میں بولتا سچ ہوں اسی لیے کافر ہوں. ہاں تو بولتا سچ ہے اسی لیے کافر ہے. تو درد درد اور یعنی آخری مجبوری کا ٹھنڈا قسم کھانا. تو قسم ہے بھائی، قسم ہے رات کے اس پلوں کی قسم
जो मुझे नींद नहीं देता, उस पिल्लो की कसम जो मुझे नींद नहीं देता, सुनता है लेकिन बोलता नहीं, सुनता है लेकिन बोलता नहीं। तो अपने ऊपर बीतने वाले चीजों की कसम अल्लाह खा लिया, जो उसको अच्छे दिखे, उसको बुरे दिखे, जो उसको अजीब दिखे, जो सूरज का उगना, सूरज की रोशनी, वो चांद का निकलना, वो चांद की नरमी की रोशनी को मुनव्वर से जोड़ दिया। ये सच है, गहराई सच है, इसको महसूस करके देखो, शायद जवाब मुसलमान तुमको भी मिलेगा। तुम्हारा अल्लाह खस्में उस चीज की खाता है जो उस दौर में नजर आती थी। तो हमारी बेचैनी को भी समझो, ये कानून हो सकता उस दौर के लिए बड़ा काम कर गया, लेकिन अपडेट तो तुम भी हुए, मोबाइल के दौर में तुम भी आए। तो कब तक इन खस्म वाली किताबों के दरमियान अपने आप को ढूंढोगे? कब तक? आओ कुछ नए दौर में, नए चीजों पे भी तो नजर डालो। उसमें कुछ अच्छी बातें हैं, उसको पकड़ो। जो अच्छी बातें नहीं है उसको छोड़ दो। उससे इस तरह बंधे नहीं रहो, जो वो लिखा है 100% सच है। ये ये बात उस बात की गवाही है कि आज के जमाने में हम उसको झूठा साबित कर सकते हैं। तो इसी के कुछ समझने के अपने ढंग को बदलो, तुम्हारे सोचने की कसम। खुद पे रहम करो, तुम भी एक इंसान हो। तुम्हारी तुम्हारे पास भी समझ है, उस समझ की कसम। तुम अपने आप को अब पुराने दौर में गुमनाम ना करो। तुम भी अपनी पहचान नए दौर में अच्छी बना सकते, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते। वो 1400 साल पुरानी वाली किताबें तुम बताकर क्या करोगे? वो 1400 साल वाली पुरानी बातें जो तुम्हारे बच्चों को फायदा दे सकते, ये बातें जो वजू कैसा करे, पानी नहीं है तो क्या करे, पानी रेगिस्तान में है तो तुम क्या करे, नहाने का पानी नहीं है तो क्या करे, गुसूल करने का तरीका, जबकि नमाज पढ़ने का तरीका नहीं है, लेकिन वजू टूटने का तरीका इस तरीके से बयान किया गया कि उस बात की कसम जो तुम्हारा वजू तोड़ देती है, तुम्हारे को दोबारा ठंडक में फिर से वो ठंड में वजू करने के लिए मजबूर करती है। उस ठंड की कसम, अपने आप को उस ठंड से बचाओ। रात के उस अंधेरों में तुम तन्हाई से जूझते हो, उस तन्हाई की कसम, तुम अपने आप को तकलीफ दे के तुम अपने आप को तकलीफ दे के कुछ पाना चाहते हो। तो तुम क्या पाना चाहते हो, उसकी कसम। जरा हासिल होएगा या नहीं, उसको भी तो चेक कर लो। जरा तो इन किताबों को खरे और खोटे में, सच और झूठ में समझने की कोशिश तो करो। तो शायद तुमको उसमें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। जिस तरीके से तुम अपने आप को तकलीफ दे के 72 हूर के ख्वाब देखते हो, तो तुम्हारा दिल क्या इतना इतना बड़ा है जो तुम ऐसे हूरों के बारे में ही सोचो? तुम एक रात ऐसी गुजार नहीं सकते कंटिन्यू, एक हवस वाली। तो सोचो कि जन्नत में तुम हमेशा हमेशा सिर्फ सेक्स के करते रहो, ये कैसे मुमकिन है? तुम भी तो बेजार होगे, ये भी तो एक हवस है। इससे बाहर निकल के तो सोचो, इससे भी तो बाहर निकलो। तुमको जो चीज का लालच दिया जा रहा है, क्या तुम उसमें हर पल खुश रह पाओगे? क्या वो शराब तुमको इतना मजा देगी? क्या वो शराब तुमको इतना मजा देगी जो तुम उसमें गुम होंगे? तो दुनिया में एक बार तुम भी पी के देखो कि शराब पीने से क्या होता, शराब की तकलीफ
کیا ہوگی تم کو، اس سے کیا حاصل ہوئے گا، جو پھر سے تمہیں جنت میں وہی ملے گا۔ مسلمانوں، پھر سے تمہیں جنت میں وہی ملے گا، وہی مدہوشی، وہی گمنامی، جو تم بے خودی میں ایسے کام کرتے ہو جو تمہیں کرنی نہیں چاہیے۔ جب تم شراب پی کے بہکتے ہو تو اس بہک کی قسم تم کیا کرتے تم کو نہیں معلوم، تم کیا کرتے، تم سے کیا کروایا جا رہا وہ تمہیں نہیں معلوم، لیکن ایسے مسلمان ہیں جو شراب نہیں پیتے ہوئے بھی اس کتابوں کے نشے میں ہیں۔ اس نشے کی قسم ذرا تو خود کو جگاؤ، ذرا تو خود کو جگاؤ، کچھ تو ایسا بھی سوچو، کچھ تو اس پہلو پہ بھی تو سوچو، کیا تم ایسی عیاشی کب تک کر پاؤ گے؟ کچھ دن دنیا میں خود کے لیے نام پہ کر دو، 15 دن ایک سفر پہ چلے جاؤ، 15 دن ایک سفر پہ چلے جاؤ، خود کے لیے جیو، وہاں پہ جو بھی پیسہ ہے خود پہ لٹاؤ، ہر عیاشی کرو، اور دیکھو کیا یہ کتنا دن تم کو مزہ دے سکتا، کیا یہ تمہاری پہچان ہے، کیا عیش تمہاری پہچان ہے، کیا موج ہی تمہاری پہچان ہے، تمہارا وجود کیا ہے؟ تم خود کو پہچانو تو تم خود کو پہچان سکو گے، اس وقت خود کو تلاش کر سکو گے، تم اپنی پہچان بنا سکو گے۔ اس کتاب کے خوابوں سے باہر نکلو، اس خواب کی قسم جس نے حور کو دیکھی ہے، اس خواب کی قسم جس نے حور کو دیکھی ہے، لیکن انسان وہ چہرہ نہیں بنا سکتا، انسان لیکن وہ چہرہ نہیں بنا سکتا جو نہیں دیکھا ہے۔ تو ان گمنام زندگیوں سے باہر بھی تو آؤ، اصلیت کی زندگی میں آؤ، چھوڑو جہنم دوزخ کو، ڈر اور خوف کو، دیکھو کہ کتاب کیا کہتی ہے، ڈر کو بھی ہٹاؤ، لالچ کو بھی ہٹاؤ، تو تمہیں شاید کچھ چہرہ عجیب نظر آئے، جو ڈراتا بھی ہے لالچ بھی دیتا ہے، جو ڈراتا بھی ہے لالچ بھی دیتا ہے، اسی سچائی میں تمہیں اسے ڈھونڈنا ہے، اسی سچائی میں تمہیں اسے پہچاننا ہے کہ وہ تم سے کیا کہتا ہے، اسی لکھاوٹ میں اس کو پہچانو، یہ مجھے کس راستے پہ لے آتا ہے، جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ انصاف کرو، انصاف کرو، پھر سے وہ پلٹ جاتا ہے مومن کے مومن کو ان چیزوں سے نکالتا ہے۔ تو انسان تم بھی ہو، انسان کافر بھی ہے، انسان تم بھی ہو، انسان کافر بھی ہے، تو اس کافر کی جان لینے کو کیوں کہتا ہے؟ جو صحیح راستہ دکھانے کی بات کرتا ہے پھر خود کی جلن میں تم کو مارنے بھیجتا ہے، خود کی طاقت اتنی کم ہے کیا وہ انسان سے انسان کو لڑاتا ہے؟ خود کی طاقت کیا اتنی کم ہے وہ انسان سے انسان ہی کو مرواتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم نے نہیں میں نے مارا ہے، ہاتھ تو تمہارے رنگے گئے خون سے، اے مسلم، ہاتھ تو تمہارے گئے خون سے، یہ بھی تمہیں بھگتنا پڑے گا، کل کے دور میں ہو کہ آج کے دور میں، دیکھو کل کا کیا ہوا آج تمہارے سامنے ایک فلسطین کی شکل میں آیا، جب تم طاقتور تھے تو کسی اور کو فنا کیا، جب کوئی طاقتور ہوگا تو تم فنا ہوگے، تمہاری کتابیں اس وقت کچھ نہیں کر سکیں گے، تم تلواروں کے دور میں سیمت ہو، تم تلواروں کے دور میں سیمت ہو مسلمان، تم کوئی بم تک نہیں بنا سکے، مدرسوں کی تعلیم میں تم گم ہے، بس سجدے ٹیکنے میں تم مصروف ہے اور خود کو ترقی کا آئینہ بناتے ہو،
اور تم آئینہ دیکھتے ہو کسی اور سے خرید کے، تم اسی کافر سے اپنا بارود بھی خریدتے ہو، تم اسی کافر سے اپنا بارود بھی خریدتے ہو، اسی پہ وار کرتے ہو۔ تم اتنے پیچھے ہو کہ تم جدید نئے دور میں آ نہیں سکے، تم نئے دور میں آ نہیں سکے، سہارا تم کافر کا ہی لیتے ہو۔ آج بھی تمہاری بات کونے کونے میں پہنچانے کو نہ تمہارا وائی فائی ہے، نہ تمہارا یوٹیوب ہے، نہ تمہارا فیس بک ہے۔ تم اپنی آواز کو صرف ایک لینگویج میں پہنچانے چلے تھے۔ دیکھو کافر کی طاقت، ہر لینگویج میں اپنی بات کونے کونے تک پہنچاتا ہے۔ تم اسی مدرسے کی تعلیم میں اور اسی عربی کے مخرج میں گم رہو، تم خود کو بھی کھو داؤ گے، اپنے جانوں کو بھی، اپنے بیٹوں کو بھی۔ آؤ انسانیت کے راستے، کچھ تو سمجھو، یہ کتابیں تم سے کیا کروا رہی ہے۔ قسم ہے تمہاری معصومیت کی، قسم ہے تمہارے اندھے پن کی، قسم ہے تمہارے وجود کی، قسم ہے تمہارے ضمیر کی، کچھ تو کتابوں کو اصلیت سے تو پڑھو، سمجھ کے تو پڑھو، آئینہ خود بخود تمہارے سامنے ہوگا۔ ہم کافی لمبے ڈائلاگ بازی ماری میں، تو شاید کوئی مسلمان ایک بار پڑھ لے سیدھے طریقے سے، تو کچھ ان کو سمجھ میں بھی آ جائے کہ وہ کس دلدل میں ہیں، خود کی پہچان کو بھی مٹا رہے ہیں، 5 وقت ایک پکارنے والی آواز کے پیچھے چلے جا رہے ہیں کدھر بھی، جس میں تم وقت بھی ضائع کر رہے ہیں۔ وقت کی قیمت بہت زیادہ ہے، جو کام وقت پہ نہیں کرتے، ڈیلے ہو گیا تو وہ کام بالکل بیکار ہے۔ تو تم اپنے وقت کو بھی ضائع کر رہے ہیں اور اپنے اولاد کے بھی وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ بس کرو 1400 سال پیچھے ہی دیکھنا، آگے دور میں نئے خدا کو نئے انداز میں تو دیکھو، کچھ تو کتابوں میں اپڈیٹ ہی صحیح کر دو تاکہ تم کو شرم محسوس نہ ہو۔ وہ لونڈیاں والی بات کچھ لوگ قبول کرنے شرماتے، لیکن تمہاری کتابوں میں ہے۔ آج تم کر نہیں سکتے، لیکن اگر وقت ملا تو تمہارے پاس یہ پرمیشن بھی ہے۔ اور وہ ایسے خوابوں میں گم ہونا، ایسی کتابوں میں گم ہونا جس سے خود کو تمہارے کچھ شرمندگی ہو، تو کیوں اپنے آپ کو جدید دور میں کیوں نہیں لاتے؟ وہ حلالہ کی شرمندگی جس میں تمہاری ماں بہن شرماتی، تمہاری کتابوں میں تمہارے ملا کھل کے بولنے کو شرماتے کہ اپنی بیوی کو کسی اور کے پاس بھی بھیجنے کو تیار ہوتے، اس کتاب کے خاطر تم اپنے ضمیر کو نہیں، اس معصوم کی بھی زندگی کو، اس کے ضمیر کو، اس کی عزت کو بھی داؤ پہ لگا رہے، اس کتابوں کے دولت کہ کیا ریزن ہے پتہ نہیں۔ تو جاگو مسلمانوں، جاگو، سچائی کی طرف آؤ، نہ کہ وہ خوابوں کی طرف جو تم خود کو گم کر دو۔ ہم تمہارے ساتھ اس لیے ہیں کہ تمہارے آنے والے وجود کو نہ بگاڑو۔ پچھلے گیا مسلمان آگے جو بڈھے ہو گئے ان کا چھوڑو، اپنے بچوں کو اچھا ایجوکیشن دیو، ان کو بھی سائنٹسٹ بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، اس طرف لے کے آؤ، ہیومینٹی کی طرف۔ تو ابھی میں کچھ ہمارے اگر بولنا چاہے منزہ جی تو کافی قسمیں کھائے اور کھلائے ہمارے کافر بھائی، اگر آپ فری ہیں تو چلو کچھ آج مذاق ان کا اڑائے، شاید اس طریقے سے تو کچھ سمجھ جائے۔ کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ فاطمہ جی آپ نے اتنا پیارے لفظ بولے نا، ابھی فی الحال میں رو رہا ہوں سائڈ میں بیٹھا ہوں۔
قسم سے اگر کوئی مسلمان رو مت سوچنا بھائی. چاہے گا نا اس چیز کو، نہیں قسم ہاں. سے اگر اس چیز کو کوئی سوچنا چاہے گا نا تو یہ بالکل فٹ بیٹھے گا تمہارے لیے، اگر تم اس کو اپنی سیدھی عقل سے سوچو گے. بالکل. اور بہت پیارے لفظ تھے literally hands down to you. فاطمہ جی کین آئی جوائن؟ منزہ جی آپ کہنا چاہو گی کچھ تو جوائن ہو جائے تو ہم خصمیں تو بہت سی دکھائے منزہ جی، لیکن ایک بات آپ کی مجھے مس ہو گئی آپ کی، جو آپ نے کہا نا کہ تم نے جو آپ کو بتائیں کہ مدرسوں سے پھر کس کے اوپر لکھا قرآن، وہ آپ نے کیا کہا تھا؟ وہ میں نے مس کیا آپ کا پوائنٹ. منزہ جی پورے جی جی اورلی ڈائلاگ بازی تھی وہ. ہاں مجھے پتا ہے. تو آپ نے کیا کہا تھا؟ وہ ایک پوائنٹ جو کہا تھا نا آپ نے کہ تم نکلو مدرسوں کے سے، تم اسی قرآن کو فالو کرتے ہو جو کس پر لکھا گیا. آپ نے کیا کہا تھا؟ وہ کس چیز پہ لکھا گیا؟ سم تھنگ وہ مس کر دیا میں نے پارٹ. میں ہاں نہیں، آج کچھ شاعری مون میں تھا منزہ جی، تو میرا نہیں، اندر آپ کا کا وہ پوائنٹ شاعر اچھا تھا نکل تو گیا. مجھے فوراً آیا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں. پیپر بھی تو نہیں تھا ان کے پاس چمڑے پہ یا بکری وہ پتے کے اوپر لکھا